نے 150 تولے سونا، چاندی کے زیورات اور کپڑے اور چادریں اور بوسکی کے 20 سوٹ۔ آج ہم چوتھی نسل ہیں اور دنیا جو ہے وہ چاند پر پہنچنے والی ہے۔ دنیا نے چاند کا سفر مکمل کر لیا ہے، لیکن ہم دیکھیں جی، یہ 14 اگست 1947 کو پاکستان بنا ہے اور 15 اگست 1947 اور دونوں کی درمیانی شب جو ہے میرے نام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی سوشل میڈیا پر آگ کی طرح پھیل رہی ہے کہ پاکستان بننے کے ایک دن بعد پاکستان کی شاید سب سے بڑی چوری ہوتی ہے جو آج کی کروڑ روپیہ کی مالیت بنتی ہے، اور اس وقت ایف آئی آر دی جاتی ہے، لیکن نہ تو ملزمان پکڑے جاتے ہیں اور نہ ہی جو سامان ہوتا ہے جو آج کا کروڑ روپیہ بنتا ہے وہ مالیت کا سامان پکڑا جاتا ہے۔ 76 سال کے بعد دوبارہ اپلیکیشن دی جاتی ہے اپنا چوروں کو پکڑوانے کے لیے اور اپنا سامان ہے وہ برآمد کروانے کے لیے۔ سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو آگ کی طرح پھیل رہی ہے، تو ہمارے ساتھ وہ بھائی صاحب موجود ہے جنہوں نے یہ اپلیکیشن دی تھی۔ ان سے جانتے ہیں کہ یہ چوری کیسے ہوئی، کیا وجہ بنی، کون سا دن تھا، اور 76 سال کے بعد آخر کیا ان کے مائنڈ میں بات آئی کہ انہوں نے دوبارہ سے یہ اپلیکیشن دی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، سب سے پہلے آپ اپنا نام بتائیں۔ میرا نام ساجد اسماعیل ڈار ہے جی، اور چنیوٹ سے میرا تعلق ہے۔ سر، آپ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، لوگ حیران ہیں کہ 76 سال کے بعد آپ کیس کی پیروائی کر رہے ہیں۔ ایک چوری ہوئی تھی، یہ چوری کیسے ہوئی تھی، کس وقت ہوئی تھی اور کتنی مالیت کی تھی؟ دیکھیں جی، یہ سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ مین اسٹریم میڈیا پر بھی اس وقت میرے تمام چینلز پر میرے بیپر بھی ہوئے ہیں اور ویڈیو بیپر بھی ہوئے ہیں۔ دیکھیں جی، یہ 14 اگست 1947 کو پاکستان بنا ہے اور 15 اگست 1947 اور دونوں کی درمیانی شب جو ہے میرے نانا، میری نانی اور اہل خانہ جو تھے وہ گھر کی بلائی منزل پر سو رہے تھے کہ نیچے سے تالے وغیرہ توڑ کر چور جو ہے، نامعلوم چور جو ہے، انہوں نے 150 تولے سونا، چاندی کے زیورات اور کپڑے اور چادریں اور بوسکی کے 20 سوٹ۔ بوسکی اس وقت کا بہت بڑا برانڈ تھا، تو وہ اس وقت کے حساب سے لاکھوں کا، آج کے حساب سے کروڑوں روپے کا سامان جو تھا وہ چوری ہوا۔ میرے نانا ابو نے اپلیکیشن تھانہ صدر میں دی۔ اس وقت کے جو ایس ایچ او تھے اشر داس، انہوں نے فوری طور پر مقدمہ درج کیا، اور مقدمہ درج کے بعد جو ہے وہ تفتیش شروع کر دی۔ پھر قیام پاکستان کے بعد دوسرے ایس ایچ او آئے، صالح محمد سب انسپیکٹر، انہوں نے تفتیش جاری رکھی۔ آج ہم چوتھی نسل ہیں اور دنیا جو ہے وہ چاند پر پہنچنے والی ہے۔ دنیا نے چاند کا سفر مکمل کر لیا ہے، لیکن ہم جو پاکستان بننے کے بعد پہلی ایف آئی آر ہے، ہم اس کی چوتھی نسل جو ہے آج انصاف مانگ رہے ہیں، لیکن ابھی تک جو ایف آئی آر ہے وہ عدم پتہ پڑ ہوئی۔ آج ہمیں اس بات کی امید نظر آئی ہے ڈاکٹر عثمان صاحب کی جو جدید پولیسنگ کی پالیسی ہے اس سے متاثر ہو کر، اور ڈی پی او، آنریبل ڈی پی او جو ہے عبداللہ احمد ملک صاحب، اور ڈی ایس پی سٹی سرکل ملک ظفر بٹو صاحب، ان سے ہمیں پوری امید ہے اور انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم آپ کا ازالہ کریں گے۔ سر، مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کہا تقریباً 150 تولے کے آس پاس آپ کے گھر میں سونا موجود تھا، کیونکہ کیا کوئی شادی تھی یا ویسے ہی آپ کے مثلا گھر میں اتنا سونا اس وقت رکھا جاتا تھا؟ دیکھیے، اس وقت نا پرائیویٹ بینکنگ ہوتے تھے، بینک ہوتے تھے۔ میرے نانا ابو جو مائکرو فنانس بینک جو آج جدید ہے، اس وقت ان کا اپنا بینک تھا اور وہ گورنمنٹ سے الاؤڈ تھا، اور وہ بینک تھا ان کا اپنا۔ تو کپڑے کا بھی بزنس کرتے تھے۔ 20 سوٹ تھے بوسکی کے۔ ایف آئی آر کا جو متن پڑھیں تو اس میں سارا کچھ نظر آ جائے گا۔ مقدمہ نمبر 147 ہے، بک نمبر 32 ہے، اور جہاں پر آپ موجود ہیں اس وقت، یہاں سے 1 میل کا فاصلہ یہ ایف آئی آر میں بھی درج موجود ہے، لکھا ہوا ہے۔ تو اس کے مطابق جو ہے وہ ایف آئی آر درج ہوئی، لیکن ملزمان آج تک عدم پتہ ہیں۔ اس میں جو گواہان تھے وہ بھی اس علاقے کے بڑے آنریبل لوگ تھے، ملک سجادہ کھوکھر صاحب، اور ان کی بھی جو اولادیں ہیں وہ آج تک موجود ہیں، اور وہ بھی اس تگ و دو میں موجود ہیں، ہمارے ساتھ ہیں۔ اور دوسرے مار راجہ ارائیں، ان کی بھی آج نسلیں موجود ہیں۔ میرے نانا محمد اشرف سیال صاحب، میرے ماموں محمد رشید سیال صاحب، اور ان کے جو پوتے ہیں ڈاکٹر طاہر رشید سیال صاحب، تمام آج اس میں پرسوں میں ہیں اور پوری امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ ڈاکٹر عثمان صاحب ہمیں اس میں ازالہ کروا کر دیں گے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ 150 تولے جو آج کی تقریباً اماؤنٹ ہے نا وہ 3 کروڑ 45 لاکھ کے آس پاس بنتی ہے۔ اس کے بعد جو چاندی کے زیورات تھے، یا اس کے بعد وہ نقدی مالیت تھی،
اور یہ کسی عام شخص کے گھر میں نہیں بلکہ اس وقت یہ ان کا ایک بہت بڑا کاروبار تھا جس کی وجہ سے چوروں نے گھر میں چوری کی. شاید اس وقت پاکستان کی ہسٹری کی سب سے پہلی اور پاکستان کی بہت بڑی آپ چوری کہہ سکتے ہیں, لیکن پولیس ابھی تک اسے ان چوروں کو پکڑنے میں اور اس کا سراغ لگانے میں بالکل ناکام ہے. اچھا, اب آپ نے اپلیکیشن پھر سے دی ہے, کس چیز سے متاثر ہوئے کہ اب آپ کو امید ہے کہ جو آپ کے کیس اس پیروائی کی جائے گی اور آپ کو جو اس کا ازالہ کیا جائے گا, اور جو ملزمان ہیں وہ تو شاید اس وقت نہ ہو 76 سال کے بعد, لیکن پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ تھے جنہوں نے اس وقت آپ کے گھر میں چوری کی؟ دیکھیے, یہ تو آج ممکن نہیں ہے کہ 76 سال کے بعد ان کی اولادیں ہی موجود ہوں گی, لیکن اس کو ٹریس کرنا تو مشکل ہے, لیکن ازالہ کیا جا سکتا ہے. جس طرح پاکستان میں کئی لوگوں کو ان کی زمینوں کا کلیم ملا, ان کی جو باقی سامان جو نقصانات ہوئے جانوروں کے وہ کلیم ملے, تو ہم بھی یہ امید لگا کے بیٹھے ہیں ڈاکٹر عثمان صاحب سے اور حکومت پاکستان سے. ہم نے برٹش گورنمنٹ کو بھی لیٹر لکھنے کی سوچی اور ہائی کورٹ میں بھی ہم نے جو پٹیشن ہے وہ موو کریں گے. تو ہمیں پوری امید ہے ڈاکٹر عثمان صاحب سے, جس طرح وہ جدید پولیسنگ کا سلسلہ اور لوگوں کا اعتماد بحال ہو رہا ہے, اس سے ہم متاثر ہیں اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمیں ازالہ اس کا ہوگا. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ کی جو چوتھی نسل جا رہی ہے اور آپ اس کیس کی دوبارہ سے اپلیکیشن دی ہے, آپ نے ابھی 76 سال کے بعد دی کہ آپ اس سے پہلے بھی اس کیس کی پیروائی کرتے رہے؟ اس سے پہلے میرے نانا, میرے ماموں, میرے جو پوتے, ان کے جو پوتے تھے میرے کزنز وغیرہ, میں نواسا ہوں ان کا, تو اس سے ہم پوری طرح پرسو کرتے رہے ہیں. لیکن اب ہمیں امید ہے ڈاکٹر عثمان صاحب سے کہ انشاءاللہ وہ ہمارا ازالہ ضرور کروائیں گے. ہمیں جو امید لگی ہے وہ ڈاکٹر عثمان صاحب کی جدید پولیسنگ کی جو پالیسی ہے اور عوام دوستی کا جو ماحول انہوں نے کریٹ کیا ہے, اس سے ہم نے جب ہم تھانے میں گئے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ فریم کرا کے FIR جو ہے وہ پر لگائی ہوئی ہے, جہاں سے ہمیں یہ سارا علم ہوا ہے اور ہم نے جو ہے وہ اپلیکیشن موو کی ہے. تو میرا سوال ان سے یہ ہے کہ یہ فریم کرا کے لگانے کا مقصد کیا ہے؟ آپ نے کوئی اس کی کارکردگی دکھائی ہے؟ FIR تو عدم پتہ پڑی ہے, پھر اس میں کیا آپ کی کارکردگی ہے کہ آپ نے اس کو فریم کرا کے وہاں پر لگایا ہوا ہے؟ ناظرین حیران ہے پولیس کی اس کارنامے پر بھی. ایک جو FIR ہوتی ہے پاکستان بننے سے تقریباً ایک دن بعد, اور اسے باقاعدہ فریم میں ایک پولیس اسٹیشن میں لگایا جاتا ہے کہ نہ تو اس کے بارے میں آپ ملزمان کا پتہ کر سکتے ہیں اور نہ ان کا مال برآمد کروا سکتے ہیں. تو آپ نے کون سا پہاڑ فتح کیا یا کون سی جنگ جیتی ہے جو آپ عوام کو دکھا رہے ہیں؟ کیا یا پھر عوام کو یہ آپ بتا رہے ہیں کہ پاکستان بننے کے فوراً بعد پاکستان میں کرائم شروع ہو گیا تھا اور جس کا آج تک پتہ نہیں چلا؟ تو انتہائی یہ شرم کی بات ہے. اچھا بھائی جان, آپ نے اپلیکیشن دی ہے, 76 سال کے بعد ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہے, الیکٹرانک میڈیا پر وائرل ہے, پاکستان میں اس کے چرچے کیے جا رہے ہیں کہ 76 سال بعد بھی ایک شخص اپنے جو ملزم ان کو تلاش کرنا چاہتا ہے, جو ان کا نقصان ہو اس کا وہ ازالہ چاہتا ہے. تو لوگ آپ سے رابطہ کرتے ہوں گے, تو کیا پوچھتے ہیں آپ سے, کیا مذاق کرتے ہیں, اس بارے میں کیسے مثلاً آپ سے بات چیت ہوتی ہے؟ دیکھیے, لوگ تو بات چیت کرتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ آپ نے اتنی پرانی FIR جو ہے اس کو پھر سے آپ نے زندہ کیا ہے اس ایشو کو. اس میں کوئی شبہ نہیں, ہمارا نقصان ہے, ہم اس کا ازالہ چاہتے ہیں. لوگ یہاں پر تو سیاستدان شہباز گل صاحب کہتے ہیں کہ ہماری دادی جو ہے وہ پارٹیشن کے وقت آلو پالک پکا رہی تھی, تو وہ تو لوگ تو یہاں پر اپنا آلو پالک مانگ لیتے ہیں. ہم تو 150 تولہ سونا ہے, ہم اپنا حق مانگیں گے اور ہمیں امید ہے ڈاکٹر عثمان صاحب سے کہ وہ ہمارا ازالہ کریں گے, یا حکومت پاکستان جو یا پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ ہمارا ازالہ کرے گی انشاءاللہ. ناظرین, عوام اس بات پہ حیران ہے اور کچھ لوگ اس پہ ہنستے بھی ہے کہ 76 سال بعد بھی, لیکن یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی موٹیویشنل سی ایک اپلیکیشن ہے کہ اگر آپ کے خلاف کوئی بندہ جرم کرتا ہے, آپ کے خلاف کوئی ایسا جرم ہو جاتا ہے یا آپ کے ڈکیٹی ہو جاتی ہے, چوری ہو جاتی ہے, تو آپ کو قانون کے دائرے میں رہ کر باقاعدہ کارروائی کرنی چاہیے اور آپ کو امید رکھنی چاہیے کہ کوئی نہ کوئی ایسا اچھا افسر آئے گا, ایسا اچھا حکمران آئے گا جو آپ کو انصاف دے سکے. اور جب ان بھائی صاحب کو ڈاکٹر عثمان جو کہ اس وقت IG پنجاب ہے, ان کی جو نظام ہے پولیس کا جس کو وہ بہتر بنا رہے ہیں, بہتر سے بہتر کریں, عوام اور پولیس میں ایک دوست کا ماحول بنا رہے ہیں کہ آپ ایک شریف انسان ناکے پہ دیکھ کے پولیس کو گھبراتا نہیں ہے بلکہ اب سوچتا ہے کہ یہ میرے محافظ ہے. اس سے پہلے یہ نظام تھا کہ جب ایک چور دیکھتا تھا تو وہ تحفظ محسوس کرتا تھا, اور جب عام شخص دیکھتا تھا وہ ڈرتا تھا کہ اب میری جیب بالکل خالی ہو جائے گی. تو ڈاکٹر عثمان نے لوگوں کے دلوں میں گھر کیا, جس کی وجہ سے اب لوگ سامنے آ رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جو کیسز ان کے ابھی تک بند تھے, جو فائلیں بند کر دی گئی تھی, ان کو دوبارہ اوپن کروائیں اور جو ان کو انصاف ہے وہ ملے. تو مجھے امید ہے کہ IG پنجاب صاحب اس بارے میں ان کو انصاف فراہم کریں گے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اس وقت 10 محرم پر جو پہلے سمیں بند ہو جاتی تھی, تو
جو عوام تھی وہ پریشان ہوتی تھی، کافی زیادہ مشکلات کا شکار ہوتی تھی، لیکن اس وقت ان کی جو ایک نظام تھا پولیس کو بہتر بنانے کے لیے، ایک پولیس کی کارکردگی کو اچھا دکھانے کے لیے کہ اس وقت اس 10 محرم پر نہ تو سمیں بند ہوئی، نہ نیٹ ورک بند ہوا، اور جو کرائم تھا وہ بھی زیرو ریکارڈ ہوا. تو یہ پولیس کی ایک بہت اچھی کاوش ہے عوام کے ساتھ اپنا تعلقات بہتر بنانے کی. تو مجھے امید ہے کہ ان بھائی صاحب نے جو کوشش کیا ہے کہ عوام کا مزید جو اعتماد ہے وہ پولیس پہ بحال ہو. اگر ان کو انصاف ملتا ہے تو بہت سارے ایسے لوگ سامنے آئیں گے جو یہ بھول چکے تھے کہ ہمیں کبھی انصاف ملے گا، اور وہ انصاف کے لیے میدان میں آئے گا، اور پولیس اور جو عوام کا جو اعتماد ہوگا وہ بحال ہوگا. تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.